الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، لہذا تمام احباب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ جیسے ہی اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ ہر مومن کا دل، چہرہ، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سال کے بعد آنے والا یہ مہینہ جب میرے اور آپ کے لیے اتنی خوشیوں اور اتنی راحتوں کا باعث ہے، تو پھر جب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہوں گے تو اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ ہم میں سے کسی نے ظاہری حضور کو دیکھا نہیں، حضور کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود جب بھی ماہ مبارک آئے تو گویا ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کی محبت ہے حضور سے، یہ ایک بندہ مومن کا حضور سے عشق ہے۔ اور اگر اس ماہ مبارک کے آنے پر
کسی کو خوشی نہ ہو، کسی کا دل باغ باغ نہ ہو، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اور ایسے بندے کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسا دل دے دے جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے۔ اور علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف سن کر کسی کا دل مسرور نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف سن کر اگر کسی کا دل مسرور نہ ہو تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے جسم میں کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو سبحان اللہ، حضور سے منسوب ایک ایک چیز ارفع و اعلیٰ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان چند ایک باتیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی لفظ محمد کے حوالے سے کریں گے کہ پہلے نام ہے، پھر اس کے بعد حضور کی صفات اور پھر ذات کے حوالے سے تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر، اور یہ کل تقریباً 4 مقام بنتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے سورہ احزاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسرے مقام پر پروردگار عالم نے ساری صورت ہی اپنے نبی کے نام پر نازل فرما دی۔ 26واں پارہ سورہ محمد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ اور چوتھے مقام پر سورہ فتح 26واں ہی پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، بولیے سارے حضرات، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہماری ایک اور بڑی اہم ترین بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول، سارے بولیے محمد اللہ کے رسول۔ اب 2 جملے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ایک ہے محمد اللہ کے رسول تھے۔ تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ ہو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ والا، اور یا پھر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہوتے ہوئے کسی اور رسول کی ضرورت ہے؟ کسی اور رسول کی ضرورت ہے؟ لہذا ہمارا کلمہ طیبہ ہی بنیادی طور پر عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والا ہے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے گویا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے خاتم النبیین مانتا ہوں۔ تو یہ 4 مقامات قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد بیان فرمایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے خود اپنا تعارف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے
کرواتے ہوئے اس انداز میں اپنے اس اسم گرامی کی وضاحت فرمائی۔ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد اسماء ہیں، لیکن چند ایک کا تذکرہ جناب سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں۔ یہ تعریف خود حضور اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کس نام اس میں گرامی کو بیان فرمایا؟ محمد، میں محمد ہوں، وَأَنَا احمد، میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور میں ماحی ہوں۔ ماحی کا معنی خود ہی ارشاد فرما دیا، ماحی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل عرب کے جو حالات تھے وہ آپ احباب بخوبی جانتے ہیں، متعدد بار آپ سن بھی چکے اور یقیناً آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ خود خانہ کعبہ کے اندر بے شمار بت نصب کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ ذرا اس خاکے کو ذہن نشین کیجئے، ذہن میں لائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل حالات جو لوگوں کے تھے، ایک انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، بھائی کو وہ درجہ نہیں دیتا تھا کہ جو ایک درجہ ہونا چاہیے، اسی طرح ماں کو وہ درجہ نصیب نہیں تھا کہ جو ایک ماں کا درجہ ہونا چاہیے تھا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ بیٹا اپنی ماں کو پکڑتا اور بازار میں جا کے بیچ دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات آپ بارہا سن چکے کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی، اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو پھر اسے باپ خود اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائے تو یقیناً یہ آپ کی آمد کی برکتیں تھیں کہ یہ ساری جتنی رسومات ان کی اس وقت ان کے اندر پائی جاتی تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر لوگوں کو ماں کی اہمیت کا بتایا، بہن کے بارے میں بتایا، بیٹی کی فضیلت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو پھر حضور کی وجہ سے آہستہ آہستہ کفر مٹتا گیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا الماحی، میں ماحی ہوں، اور ماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماحی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کفر کو مٹا دے۔ وانا الحاشر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں حاشر بھی ہوں۔ حاشر کی تفسیر اور ترجمہ بھی خود ہی ارشاد فرمایا، الذی یحشر الناس علی قدمی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حاشر اسے کہا جاتا ہے کہ میں حاشر کہ سارے لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ اب جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر لگا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے مزار اقدس سے باہر تشریف لائیں گے، آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب پاک جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے لوگ آہستہ آہستہ اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے میرے پیچھے چلتے چلے آئیں گے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں حاشر ہوں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عاقب بھی ہوں۔ عاقب کا معنی بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ عاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ عاقب اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو یہ وہ بنیادی طور پر حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ ایک اسماء مبارکہ کو بیان فرمایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ہیں کتنے؟ اس میں علماء کرام نے متعدد اقوال بیان فرمائے ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا کہ جتنے اسماء مبارکہ اللہ رب العالمین کے ہیں اتنے ہی اسماء مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1000 ہے۔ کچھ حضرات نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد 2000 ہے، لیکن ان ساری باتوں کو اگر ہم جمع کریں لب لباب اور خلاصہ ہمارے سامنے یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ اسماء ایسے ہیں جن کی تعداد 33 ہے۔ اللہ رب العالمین کے بھی وہ اسماء گرامی ہیں، اور پھر اللہ نے وہی نام اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو اب آپ یہ وجہ اشتراکیت دیکھیے ان کے اندر کہ جو نام اللہ رب العالمین نے اپنے لیے منتخب اور اپنے لیے پسند فرمائے ہیں وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروردگار عالم نے عطا فرمائے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ جس کا نام نامی اس میں گرامی خود پروردگار عالم رکھے، پھر وہ ذات کیسے ممکن ہے کہ کسی اور راستے پر چل سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی بولیے کیا ہے؟ محمد۔ آپ کا زمینی نام کیا ہے؟ سارے حضرات بولیے، تاکہ اب جب ہم یہ لفظ محمد پڑھیں گے تو چونکہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا بھی لفظ ہے اور ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں بھی ملیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کا نام کیسا رکھا، اپنے حبیب کا نام کیسا رکھا۔ ہم جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی ادھر زبان سے ہم نے محمد کہا تو چونکہ یہ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں، ادھر آپ حضور کا نام بھی لیتے جا رہے ہیں، ادھر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی جا رہی ہیں۔ یہ ہے کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد حمد سے مشتق ہے، حمد سے مشتق ہے، اور حمد کی تعریف جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ وہ ثناء باللسانی علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا، یہ حمد ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی اس میں گرامی حمد سے مشتق ہوا اور یہ بنا محمد۔ محمد کا معنی جو علماء نے بیان فرمایا، سبحان اللہ، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی بار بار تعریف ہوتی رہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی، بولیے، بار بار تعریف ہوتی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ایک محمد ہے اور ایک محمود بھی ہے۔ محمود، محمود کا معنی بھی تعریف کیا گیا، تعریف کیا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسم مبارک احمد بھی ہے، اور احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے یہود نے باہمی یہ مشورہ کیا کہ ایک طرف تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر ہم کی تعریف بھی کرتے ہیں، کہ جب زبان سے کسی نے محمد کہہ دیا تو پھر تعریف تو ہو گئی، دل سے کوئی ارادہ کرے نہ کرے، جیسے ہی زبان سے کہا تعریف تو ہو گئی کہ نام ہی اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا رکھا ہے۔ اب انہوں نے باہمی ایک مرتبہ بیٹھے اور سوچ و بچار اور غور و فکر کیا کہ یہ کیسی بات ہے، ایک طرف تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان کا نام محمد زبان سے کہہ کہہ کے خود ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ لہذا باہمی یہ طے پایا کہ آج کے بعد ان کو محمد نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مزمم کہا جائے گا۔ اور مزمم اسی کے وزن پر اس کا معنی بنتا ہے جس کی بار بار مذمت بیان کی جائے، جس کی بار بار برائی بیان کی جائے، اسے مزمم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان کی زبان سے یہ سنا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو مزمم کہتے ہیں، پریشان ہوئے اور حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں فلاں آپ کو اس نام اور لقب کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اب جملہ سنیے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جس کو مزمم کہتے ہیں ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، جس کو وہ مزمم کہتے ہیں ان کا مزمم کوئی اور ہوگا۔ اللہ نے مجھے تو محمد بنا کے بھیجا ہے۔
اور جب کوئی محمد کہے گا تو پھر یقیناً الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جس کی بار بار، بولیے، جس کی بار بار، اللہ اکبر، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب زمانہ عرب کا یہ دستور تھا، اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کا نام اکثر طور پر اپنے آباء و اجداد ہی کے ناموں پر رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل بے شمار انسان دنیا کے اندر آئے، پیدا ہوئے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، اور ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نام بہتر سے بہتر رکھا جائے۔ لیکن قربان جائیں پروردگار عالم کی ذات پر کہ جس طرح حضور کی ذات یکتا ہے، ایسے ہی حضور کا نام بھی یکتا ہے۔ جس طرح حضور کی ذات جیسا کوئی نہیں، ایسا حضور کے نام جیسا بھی کسی کا نام نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل صدیاں گزر گئیں، ایک زمانہ گزرا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی محمد پر کوئی شخص اپنے کسی بچے کا نام ہی رکھ لے۔ کہ اگر ایسا ہوتا، حضور کی تشریف آوری سے قبل کسی علاقے کے اندر محمد نام کا شخص ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوتی اور آپ اعلان نبوت بھی فرماتے، آپ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد یقیناً آپ کا نام نامی اس میں گرامی تو مشہور ہونا تھا، نام نامی اس میں گرامی تو مشہور ہونا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس نام کی بھی اس انداز میں حفاظت فرمائی کہ ادھر میرے محبوب اعلان نبوت کریں، کہیں کسی کے ذہن کے اندر یہ بات اور یہ خیال نہ آ جائے کہ فلاں علاقے میں بھی اس نام کا کوئی بندہ رہتا ہے، اب پتہ نہیں محمد وہ ہے کہ یہ محمد ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آنے دیا کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھ لے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمد کا چونکہ آپ کی آمد کے تذکرے اور چرچے سابقہ کتابوں کے اندر موجود تھے، اس وقت کے علماء سابقہ کتابوں کو جاننے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف جب اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے تو وہ لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی اس وقت آپ کی آمد سے قبل مشہور بھی ہو چکا تھا۔ تو تقریباً علماء فرماتے ہیں 6 ایک ایسے بچے، ایسے حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات سن کر کہ شاید ممکن ہے یہ سابقہ کتابوں کے اندر جتنے فضائل کا تذکرہ ہے یہ ہمارے اس بچے کے اندر پائے جائیں، لیکن وہ سارے کے سارے جن کے نام محمد رکھے گئے تھے سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے آپ کا ظاہری نام محمد تجویز کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں، اور ہمارا تو دستور یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام وہ رکھتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد میں سے پہلے کسی نہ کسی کا گزر چکا ہو۔ مثلا دادا کا نام اگر کوئی ہے تو وہی پوتے کا نام رکھ دیا جائے گا، اگر پوتے کا نام ہے تو اسی نام پر پھر ایک ایک نام کے متعدد حضرات ہوا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے آباء و اجداد میں اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے آپ کا نام جب محمد تجویز کیا تو لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ نام کیوں رکھا، تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ اس کے 2 جواب انہوں نے دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا تو آپ کی چمکتی پیشانی کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا یہ بچہ ایسا ہے کہ سارے زمانے والے اس کی تعریف کریں گے، اور پھر انہوں نے یہ وجہ بھی بیان کی، کہنے لگے انی لارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہم، مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ سارے روئے زمین والے اس کی تعریف و توصیف کریں گے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور دوسری وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھنے کی انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں قد رآ فی المنام، خواب میں انہوں نے دیکھا کأن سلسلۃ من فضۃ قد خرجت من ظہرہ، کہ چاندی کی ایک زنجیر ان کی پشت سے نکلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی محمد جو انہوں نے رکھا اس کی وجہ تسمیہ کے طور پر اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی، لہا طرف فی السماء و طرف فی الارض، وہ زنجیر اتنی وسیع و عریض کہ اس کا ایک کنارہ آسمان میں تھا اور اس کا ایک کنارہ زمین میں تھا۔ اللہ اکبر۔ و طرف فی المشرق و طرف فی المغرب، اس کا ایک کنارہ مشرق میں اور ایک کنارہ مغرب میں۔
ثم عادت کانہا شاجارہ، کہتا پھر وہ زنجیر سمٹ گئی، دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف آئی، تو گویا ایک درخت کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اور پھر وہ درخت کیسا تھا؟ علی کل ورقۃ منہا نور، اس درخت کے ہر پتے سے نور ظاہر ہو رہا تھا، اس درخت کے ہر پتے سے نور ظاہر ہو رہا تھا۔ وَإِذَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَأَنَّهُمْ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا، تو پھر میں نے دیکھا کہ مشرق و مغرب والے سارے ہی اسے محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، سارے ہی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو فَعُبِّرْتُ لَهُ بِمَوْلُودٍ يَكُونُ مِنْ صُلْبِهِ، میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تعبیر بتانے والوں سے، تو انہوں نے مجھے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ان قریب تیرے ہاں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیری پشت سے ہوگا، یتبعہ اہل المشرق و اہل المغرب، کہ مشرق و مغرب والے اس کی اتباع و فرما برداری کریں گے، مشرق و مغرب والے اس کی اتباع و فرما برداری کریں گے۔ وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، اور آسمان والے اور زمین والے اس کی تعریف کریں گے۔ فَكَذَلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا، اس وجہ سے میں نے اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا نام جو محمد رکھا، یہ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی عطا فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر جناب حضرت سیدہ طیبہ آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں تھے تو اس وقت اللہ اکبر آپ کی والدہ محترمہ کو یہ آوازیں آیا کیا کرتی تھی، اے آمینہ تیرے گھر میں نبیوں کا سردار تشریف لانے والا ہے، تو نے اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھنا ہے۔ تو پھر جب ہم ساری روایات کو جمع کریں، نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب حضور کے نام کا معنی بنتا ہے محمد، سارے بولیے کیا معنی بنتا ہے؟ اور محمد اسے کہا جاتا ہے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں گے سارے حضرات، کہ اگر کوئی بندہ حضور کو محمد بھی مانے، اگر کوئی بندہ حضور کو محمد بھی مانے اور پھر معاذ اللہ یہ کہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، جس طرح میں کھاتا ہوں اسی طرح وہ کھاتے تھے، جس طرح میرے دو ہاتھ اسی طرح ان کے دو ہاتھ، جس طرح میں چلتا ہوں اسی طرح وہ چلتے ہیں، لہذا پھر آپ اسے کہیں گے کہ تو محمد نہ کہہ، تو کچھ اور کہہ لے۔ محمد تو وہ کہے کہ جو اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میرے کریم بظاہر اپنے روضہ مبارکہ میں، لیکن اگر یہاں سے کوئی امتی پکارتا ہے تو میرے نبی اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ محمد تو وہی کہے گا۔ اور محمد کا معنی جب رب العالمین نے نام ہی ایسا رکھ دیا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو پھر اب اگر ہم دیکھیں کہ حضور کی تعریف کس کس نے کی، کہاں کہاں سے حضور کی تعریف ہوئی، تو سب سے پہلے میرے نبی کی تعریف کرنے والا خود پروردگار عالم ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر جس محبت بھرا تذکرہ، محبت بھرے انداز میں تذکرہ پروردگار عالم نے فرمایا، اس انداز میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر سارے زمین والے آسمان والے جن و انس جمع ہو کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کریں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی تعریف خود پروردگار عالم فرمائے۔ یہ محمد ہیں، یہ تعریف کیے گئے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے تعریف کیے گئے ہیں۔ یہ محمد ہیں کس کی طرف سے؟ فرشتوں کی طرف سے، کہ فرشتے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ محمد ہیں آسمان والوں کی طرف سے، کہ آسمان والے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، زمین والے بھی میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں، شرق و غرب شمال و جنوب والے بھی میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں جو رب کو مانتا ہو اور میرے نبی کو نہ مانتا ہو۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اب ایک ایک کر کے کس کس خوبی کا تذکرہ کیا جائے، ایک ایک کر کے کس کس خوبی کا تذکرہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس کس بات کو، کس کس صفت کو واضح کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ، ایک شعر عرض کیا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بالآخر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اتنے اوصاف ہیں جن کو شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔
آپ کے دو اتنے اوصاف ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جب حضور کے اوصاف، کمالات، فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو پھر کہا حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت آخر آیا، تعریف کس کس انداز میں انبیاء نے میرے نبی کی فرمائی۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت آخر آیا، آپ نے اپنے بیٹے جناب شیس کو بلایا اور فرمانے لگے اے میرے بیٹے، جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے فذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تو نے کرنا ہے۔ بیٹے حیران ہوئے۔ اب ہم اکثر ہماری مساجد کے اندر ایک طرف اللہ رب العالمین کا نام اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے، ایک طرف یا اللہ لکھا ہو، دوسری طرف یا رسول اللہ لکھا ہو۔ اب وہی حضرات جو حضور کو معاذ اللہ نبی بھی تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا، ایک طرف اللہ کا نام آ گیا، دوسری طرف رسول اللہ کا نام آ گیا، یہ کیسے جائز ہے؟ تو میں پہلے عرض کر چکا، اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے حوالے سے کوئی بات کہے اور شان اقدس کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو آپ 100 باتوں کی ایک بات میں اس کو جواب یہ دیں گے کہ آج کے بعد تو میرے نبی کو محمد نہ مان، تو محمد نہ کہہ، تو کوئی اور کہہ۔ پھر کیوں؟ جو بندہ محمد کہے گا وہ تو فضائل و کمالات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جناب شیس کو اپنے قریب کیا اور وصیت کی، اے میرے بیٹے، جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تو کیا کر۔ بیٹے نے عرض کیا اے ابا جان، اللہ کا ذکر اور اس کا نام بلند کرنا یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو اس وقت جناب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، انی رأیت اسمہ مکتوباً علی ساق العرش، کہ جب پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے میرے جسم میں، میرے وجود میں جان ڈالی تھی، تو میں نے عرش پر جس کے نام کے ساتھ جس نام کو لکھا ہوا پایا تھا وہ یہی نام اس میں گرامی محمد ہے۔ تو پھر میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے وہ کوئی عام ہستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ایک عرصے تک جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہے، 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر بالآخر جب اللہ کے حضور رجوع کیا تو عرض کرتے ہیں اے اللہ، میری توبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا اے آدم، تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو پھر انہوں نے عرض کی اے باری تعالیٰ، جب میں نے عرش پر آنکھ کھولی تھی تو تیرے نام کے ساتھ جس نام کو لکھا ہوا پایا وہ یہی نام اس میں گرامی محمد تھا، تو مجھے پتا چل گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ بڑی عظمتوں والا نام ہے، یہ بڑی رفعتوں والا نام ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جواباً جناب آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا ہاں اے آدم، یہی وہ نام اس میں گرامی ہے کہ اگر میں نے ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو عزتیں مل رہی ہیں، آج اگر کوئی شخص ان کی توہین کرنا چاہے، آج اگر کوئی شخص ان کی تنقیص کرنا چاہے، آج اگر کوئی شخص ان کے بارے میں زبان تان دراز کرنا چاہے، تو بحیثیت امتی ہونے کے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی زبان کو روک دیں۔ اور آپ جانتے ہیں آج تک جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کی، اگر تو حضور کے کسی غلام نے اسے بدلہ لے لیا تو سبحان اللہ، یہ تو اس کی نصیب اور اس کی قسمت ہے۔ بصورت دیگر میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، میرے رب کی لاٹھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے معاملے میں سب سے بڑھ کر غیرت مند اگر کوئی ہے تو میرا رب ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ خبر چل رہی ہے، آپ احباب صاحب علم ہیں، بخوبی جانتے ہوں گے، 2007 کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، گستاخانہ خاکے بنائے تھے، ابھی پچھلے ہی دنوں میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ فتویٰ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اگر نبی کی توہین ہو جائے تو پھر امت پر کیا لازم ہے؟ آپ نے فرمایا نبی کی توہین ہو جانے کے بعد امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ اور ہم تو ایسے بے حس ہو چکے
کہ ہم صرف آواز بلند کرتے رہے اور ہماری آواز سے بھی بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آواز میں آواز ملا کر تو اس آواز کو بڑی دور تک پہنچایا جاتا اور دنیا کے ہر اس شخص کو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق برے خیالات رکھتا ہے اسے یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بتا دی جاتی کہ ہمارا سب کچھ جا سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی عزت پر سودا نہیں ہو سکتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. 2007 کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے ابھی پچھلے ہی دنوں، یقیناً اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے لیکن مہلت بھی دی جاتی ہے اور اس مہلت کے دوران کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے. ظلم جو بھی کرے گا بالآخر پکڑا جائے گا. پچھلے دنوں میں وہ شخص گاڑی میں جا رہا تھا، مخالف سمت سے آنے والا ٹرک اس کی گاڑی سے ٹکرایا، گاڑی میں آگ لگی اور زندہ جل گیا. وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے. ویڈیو آپ حضرات نے دیکھی ہوگی کہ بہت سارے حضرات نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، چیخو پکار عام سنائی دے رہی ہے لیکن آگ ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. یہ تو دنیا کی آگ ہے کہ جو تمہارے بجھنے سے بجھ نہیں رہی. اب اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہونا ہے، اصلی مرحلہ تو وہ ہے کہ اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. یقیناً ایسے حضرات کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوا کرتا ہے. لہٰذا ہم بار بار اسی لیے کہا کرتے ہیں اپنے احباب کو بھی، ارباب اقتدار کو بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق ہمارا نظریہ بڑا پختہ ہونا چاہیے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو محمد بنا دیا تو بس پھر صدق کے دل سے ہر شخص حضور کو محمد مانے. اور جب ہم محمد مانیں گے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات حضور کے بارے میں سن سکیں جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. آج بظاہر اپنے آپ کو امتی کہلوانے والے حضرات بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے مجلسوں کے اندر، اپنے ممبروں پر، اپنے محرابوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ صدق کے دل سے توبہ کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صدق کے دل سے ایمان لائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو کھلے دل سے بیان کریں کہ جب ہم حضور کے فضائل بیان کریں گے تو پھر میرے اور آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی اور جب حضور کی محبت پیدا ہوگی تو پھر اتباع رسول کا جذبہ بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.